سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا سورج نکلتا ہے. آج کون سا دن ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. پیر شریف ہے، اگست کی کتنی ہے؟ ماشاءاللہ. محرم کی 23. یہ بھی یاد رکھا کریں اسلامی تاریخ میں. یہ جو 2022 کا 22 اگست ہے نا، یہ آج آپ کو ملا ہے، دوبارہ یہ تاریخ کبھی نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. یہ 23 محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. جس نے آج 23 محرم کو ایک سپارہ قرآن پاک کا نہیں نہ پڑھا، یہ دن خالی چلا گیا. جس نے آج ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں پڑھی، یہ دن ضائع ہو گیا. جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، اس کا دن ضائع ہو گیا. ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں. اب تو حساب دینے کا وقت آ گیا. ہڈیاں کھڑکن، گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں. او واہ واہ مرد دلیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں. اب تو بات آگے نکل گئی. دوستو، مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ. اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں. کچھ وقت مصلی کو، کچھ عبادت کو، کچھ خیر خائی کو، کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بشارت سنائی، فرمایا جس بندے نے گلی سے روڑا اٹھا دیا تھا نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چلو کچھ کیا تو تھا نا، جس نے روڑا اٹھا دیا تھا رب نے اس کی بھی بخشش فرما دی. اگر کوئی کام میں عرض کروں جو کام ہم کرتے ہیں نا اسے ذرا صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں. صحیح کر کے. میں ایک آفس میں تھا، دفتر میں کسی کام کے لیے گیا تھا، تو میں نے اپنے وہ ڈاکومنٹ سارے متعلقہ آدمی کو دیے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک فلاں کاغذ آپ کا کم ہے، آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے علاقے کی جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں سے فلاں کاغذ آپ بنوائیں گے، پھر آپ کا کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے وہ پہچان گئے. کہنے لگے اوہو آپ تو فلانے صاحب ہیں. میں نے کہا جو نام آپ نے لیا ہے یہی میری دادی نے میرا نام رکھا تھا. صحیح پہنچ گئے آپ. وہ کہنے لگا اچھا آپ ہیں، آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. انہوں نے خود ہی وہ کوئی کمپیوٹر سے چیزیں ٹائپ کریں اور وہ ایک فارم نکالا، مجھ سے سائن کرائے. کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا، آپ تشریف لے جائیں. میں نے ان سے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ضرور ادا کروں گا، پر میں زیادہ خوش نہیں ہوا. میرے پاس 2 لوگ تھے، گاڑی بھی تھی، میں بھیجتا، یہ کاغذ آ بھی جاتا، علاقے میں بھی فون کرتا، مجھ سے محبت کی جاتی ہے، مجھے فارم جلدی مل جاتا. اس کا مطلب ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کے بڑے کام کر سکتے ہیں پر لوگوں کے کرتے نہیں. آپ پھیرے لگواتے ہیں، یہ لے آؤ وہ لے آؤ. آپ جہاں بیٹھے ہیں بڑے مسئلے اگر آپ اپنی پہنچ سے کوئی حل کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو حضور کا ایک فرمان، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو، غور کرنا چاہیں تو ایک فرمان عرض کروں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے. یہ سرکاری ملازم فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مصیبت نہیں بن جاتی؟ ایک تو دن عدت کے، پھر کاغذ بنوانے، پینشن جاری کرانا، بچوں کے لیے مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی؟ فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی مدد کے لیے نکلے، غریبوں کی خبرگیری کے لیے نکلے، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے رب اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. آپ صاحب بڑے درویش بندے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ توجہ کریں جی، بس بات میں نے بڑی جلدی ختم کر دینی ہے. تو کوئی بہترین عمل زندگی میں، کوئی کار خیر
جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ کوئی ایسا کام کر جائے، کوئی ایسا کام دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ میری طرف دیکھیں جی، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، نہیں پیچھے دیکھے نہیں، او ہو کہا کچھ ہے کر کچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک ایک قدم آگے ہو جائیں جتنا ہو سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہونے کو کہا، پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب آپ بولے نہیں جی میں جو بول پڑا ہوں، اب وہ پیچھے جانے دے دوستوں کو، پیچھے کی طرف دیکھیں جی، ادھر جائیں، ادھر پیچھے سے آئیں۔ اللہ خوش رکھ کے گردنیں پھلانگنا منع ہوتا ہے، پیچھے جا کے جہاں جگہ بنتی ہے وہاں آپ تشریف رکھیں۔ جگہ اصل میں کم تھی، بڑی جگہ بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو محبت والے سنگی ہیں، اس ٹائم اتنے سارے آ گئے ماشاءاللہ۔ چلیں بہرحال بات بھی مکمل ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ غور کریں جی میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام، کوئی اچھا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ اچھا جی کتنی کو بڑی مسجد ہو، 2 کنال پہ 4 کنال پہ، تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ یہ اجر دے گا۔ کوئی کارنامہ زندگی میں، کوئی خیر کا کام، اور جلدی سے انتظار نہ کریں کہ میں بڑا چھوٹا ہوں، ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں، ابھی اور کچھ نہیں، نیکی کر گزریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو، اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لیا کرو، دوست احباب سے ہنس کے ملو، اسی سے برکت ہو جائے گی۔ بہترین عمل کوئی کار ہے نمایاں، اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے، کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی، کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سعی، طواف، سب کے حضور نے فضائل بیان کیے۔ تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلیں گے۔ عمل کر جائیں، یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا۔